بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 7 صفر 1447 ہجری مطابق 1 اگست 2025 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے اصلاحیات سنتوں کا خیال رکھیے۔ مضمون نگار مولانا محمد فرید حبیب نلوی۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، چاہے وہ عبادات ہوں یا روزمرہ کے معمولات۔ ہمارا سونا، جاگنا، کھانا پینا، بولنا چلنا، سواری کرنا، مسجد جانا، بیت الخلاء کا استعمال، یہ سب بھی سنتوں کے دائرے میں آتے ہیں۔ ہم روزانہ یہ کام انجام بھی دیتے ہیں، مگر بے خیالی میں جیسے تیسے کر گزرتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے جو پاؤں خود بخود پہلے داخل ہو جاتا ہے ہم وہی پہلے رکھ دیتے ہیں، یہ دھیان نہیں دیتے کہ ہمیں دایاں پاؤں پہلے رکھنا ہے۔ اسی طرح بیت الخلاء میں آتے جاتے وقت ہم توجہ نہیں دیتے کہ ہم کون سا پاؤں پہلے رکھ رہے ہیں یا کون سا بعد میں۔ یہی حال گھر سے نکلنے اور گھر میں داخل ہونے، سواری پر بیٹھنے اور دیگر چیزوں میں ہے۔ پھر ہر کام کی جو دعا ہے اس کا بھی ہمیں خیال نہیں رہتا۔ کتنے لوگ ہیں جو کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو توجہ کے ساتھ گزارنے کی کوشش نہیں کی۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو کوئی چیز دیتے ہوئے یا لیتے ہوئے ہم بائیں ہاتھ سے بھی کام چلا لیتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بری عادت ہے۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سی مائیں اپنے بچوں کو کپڑے یا جوتے پہناتے وقت اس بات کا خیال نہیں رکھتی کہ پہلے دائیں ہاتھ یا دائیں پاؤں سے شروع کریں، بس بچے نے جو ہاتھ یا پاؤں بڑھا دیا اسی میں پہنا دیا۔ حالانکہ یہ اچھا موقع ہوتا ہے کہ بچوں کو سنت کے بارے میں بتایا جائے۔ غرض یہ کہ ہماری زندگی کا حال یہی ہے کہ سارے کام ہو رہے ہیں مگر غفلت کی وجہ سے سنتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، موٹی موٹی سنتیں تو تقریباً ہم سب جانتے ہیں، اصل وجہ غفلت اور بے ذہانی ہے۔ ہم یہ طے کریں کہ آئندہ اپنے کاموں میں سنت کا خیال رکھیں، اسی سے ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ جیسے کھانے پینے کے آداب ہیں کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھویا جائے، دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، پانی بیٹھ کر 3 سانسوں میں پیا جائے، دائیں ہاتھ سے پیا جائے، کھانے اور پینے سے پہلے اور بعد کی دعائیں پڑھی جائیں۔ اسی طرح سونے سے پہلے وضو کرنا، دائیں کروٹ سونا، سونے سے پہلے اور اٹھنے کی دعائیں یاد کرنا، نہ یاد ہو تو یاد کر کے پڑھنا، مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں رکھنا، مسجد سے نکلتے وقت بایاں پاؤں رکھنا، ساتھ ہی دعاؤں کا اہتمام کرنا، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں رکھنا، باہر آتے وقت دایاں پاؤں نکالنا، دعائیں پڑھنا۔ جب ہم کسی کو کوئی چیز دیں یا لیں تو دائیں ہاتھ کا استعمال کریں، دکان پر سامان دائیں ہاتھ سے لیں، پیسے بائیں ہاتھ سے دیں، چابی کسی کو دیں تو دائیں ہاتھ سے دیں، لیں تو بائیں ہاتھ سے لیں، بچے کو کوئی چیز دیں تو دائیں ہاتھ سے دیں، لیں بھی تو دائیں ہاتھ سے ہی لیں۔ اسی طرح سارے اچھے کام دائیں ہاتھ سے کریں۔ سواری پر سوار ہوتے وقت دعا پڑھنا، گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں رکھنا پھر دعا پڑھنا۔ اللہ پاک ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کا خیال رکھیے کہ ہم نے اپنے اس مضمون میں اعمال کی سنتیں اور دعاؤں کا ذکر کرنے کا اہتمام نہیں کیا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد اس وقت صرف توجہ دلانا تھا کہ باقی اگر کسی کو دعائیں یاد نہ ہوں تو سنتوں اور دعاؤں کی بہت سی کتابیں ہیں، آپ آسانی سے ان میں سے دیکھ کے یاد کر سکتے ہیں۔ دوسرا مضمون ہے سلسلہ درس حدیث کا، خود کو بھی پڑھا کیجیے۔ مضمون نگار ابو طلحہ بنارسی نبوی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ مسلم شریف 2564۔ اصل میں اس حدیث کا جو بنیادی مقصد ہے وہ انسان کی ظاہری شکل و صورت سے زیادہ اس کے باطن کی اصلاح اور اعمال کی درستگی پر توجہ دلانا ہے۔ انسان کی خوبصورتی یا جسمانی ساخت اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ جو چیز اللہ کے ہاں وقعت رکھتی ہے، اس کی اہمیت ہے، وہ انسان کا دل ہے، اس کے اعمال ہیں۔ دل کی نیت، اخلاص، تقوی، اعمال کی پاکیزگی ہی وہ معیار ہیں جس کی بنیاد پر اللہ کا بندہ محبوب بن سکتا ہے۔
ہم زندگی بھر دوسروں کو پڑھتے رہتے ہیں، کبھی کسی کی بات کو، کبھی کسی کا عمل، کبھی کسی کے چہرے کے تاثرات، کبھی کسی کی نیت کو بھانپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کے عیب نظر بھی آ جاتے ہیں، جلد نظر آ جاتے ہیں۔ حیرت اس بات پر ہے کہ اپنا دل، اپنا نفس، اپنی نیت، اپنا کردار ہم خود غور سے نہیں پڑھتے۔ ہم دوسروں کی غلطیوں پر گھنٹوں گفتگو کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن اپنی کوتاہیوں پر چند لمحے بھی سنجیدگی سے غور کرنا نہیں چاہتے۔ ہم دوسروں کے دلوں کا حال جاننے کے دعوے دار بن جاتے ہیں، مگر اپنا دل ہمارے لیے ایک اجنبی کتاب کی مانند ہوتا ہے۔ حالانکہ اصل اصلاح کی شروعات تب ہوتی ہے جب انسان خود کو پڑھنے کا ہنر سیکھ لیتا ہے۔ اسی لیے یہ سوال ہر شخص کو خود سے کرنا چاہیے کہ میں خود کو کب پڑھوں گا، میں اپنی نیت، اپنی کمزوریوں اور اپنی اصل حقیقت کا مطالعہ کب شروع کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اپنے اعمال کو خود تول لو پہلے، اس سے پہلے کہ انہیں تولا جائے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی موقوف حدیث ہے۔ ہم دوسروں کی زندگی کے صفحات کو بڑی جلدی اور آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، مگر اپنی روح کی کتاب بند رکھتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر خود سے سوال کیا کہ میں اتنے لوگوں کو جو برا کہتا ہوں، کیا میں خود اچھا ہوں؟ جو عیب مجھے دوسروں میں نظر آتے ہیں، کیا وہ میرے اندر بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں؟ میری نیت کتنی خالص ہے؟ جو عبادت میں کرتا ہوں، کیا میں اللہ کی رضا، اس میں اللہ کی رضا ہے یا لوگوں کو دکھانا اور انہیں خوش کرنا ہے؟ ہم روز آئینہ دیکھتے ہیں، چہرے کی ایک چھوٹی سی خرابی بھی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دل کے داغ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ ہمیں اس جانب فکر کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی کبھی تو جانتے بوجھتے بھی ہم اس پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ خطرناک بات ہے، اس جانب بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ خود احتسابی، سچی اور اچھی تنہائی، اللہ کا خوف ہمیں برائیوں سے روکتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب خود کے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے اب ہم اپنی برائی اور اپنی ملامت ہی شروع کر دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر جھانکیں، اپنی کمزوریوں کو ٹٹولیں، پہچانیں، ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اگر ہم ہر روز تھوڑی دیر بھی بیٹھ کر اپنے دن، اپنے عمل، اپنے اعمال، اپنے الفاظ، اپنی نیتوں کا جائزہ لیں تو زندگی میں واقعی تبدیلی آ سکتی ہے۔ دنیا ہمیں تب سمجھے گی جب ہم خود پہلے خود کو سمجھیں گے۔ اللہ تب راضی ہوگا جب ہم خود کو اس کے حضور پیش کرنے کے لائق بنائیں گے۔ تیسرا مضمون ہے فکر آخرت۔ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، مضمون نگار مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی نبی۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں دوسرے کی عزت و آبرو کے حوالے سے بڑی غفلت پائی جاتی ہے۔ کسی کی غیبت کر دینا، کسی پر تہمت لگا دینا، کسی کو برے نام سے پکارنا، کسی کی نقل اتارنا، کسی کو گالی دے دینا، کسی بڑی اور محترم شخصیت کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرنا، کسی کے خاندان اور ذات پات کے بارے میں برا بھلا کہنا، کسی کو بے آبرو کر دینا۔ آج کے دور میں گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ آج ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جب چاہے، جس کو چاہے بے آبرو کر دینے کا اسے حق حاصل ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اسے اپنا کمال اور ہنر سمجھتا ہے، حالانکہ جس طرح شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے، اسی طرح اس نے اپنے ماننے والے کو اس بات سے روکا ہے کہ کسی کی عزت و آبرو پر حملہ نہ کیا جائے۔ اس قدر حیرت اور عبرت کی بات ہے کہ ہم اوروں سے تو یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری عزت کریں، ہمارے آبرو سے کھلواڑ نہ کریں، مگر ہماری زبان، ہماری قلم دوسروں کی عزت و آبرو پر کینچی کی طرح چلتا رہتا ہے۔ کہ ہمارا یہ رویہ اصلاح کا محتاج نہیں ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے کسی پر زیادتی کی، کسی کو جسمانی، روحانی، قلبی تکلیف پہنچائی تو فوراً ہمیں اس کی تلافی کی فکر کرنی چاہیے، اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر وہ دور ہو تو خود جا کر یا خط کے ذریعے یا فون سے یا میسج کر کے اس سے سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس وقت یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے جب تک کہ وہ خوش دلی سے ہمیں معاف نہ کر دے، ورنہ کل قیامت کے روز اس کا وبال اچھا نہیں ہوگا۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کسی نے اپنے بھائی کی عزت یا اس کے کسی اور چیز میں حق تلفی کر رکھی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ آج ہی اس سے معافی وغیرہ مانگ کر بری ذمہ ہو جائے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب نہ دینار ہوگا نہ درہم، بلکہ اس دن تلافی کا طریقہ یہ ہوگا، اگر ظلم و زیادتی کرنے والے کے پاس نیکیاں ہوں گی تو حق تلفی کے بقدر اس سے لے کر مظلوم کو دے دیا جائے گا۔ اگر زیادتی کرنے والے کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو جس پر زیادتی کی گئی ہے اس کی برائیاں لے کر زیادتی کرنے والے کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ بخاری 24:49۔
اتنا سخت معاملہ ہے، اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے، اور اگر غلطی سے یہ گناہ ہو گیا تو اسی دنیا میں پوری فکر مندی کے ساتھ اس کی تلافی کی کوشش کرنی چاہیے۔ مسائل: نماز میں سجدے کے وقت پاؤں اٹھانا۔ کسی نے سوال کیا کہ نماز کے دوران حالت سجدے میں ٹانگ اٹھانے کا کیا حکم ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ سجدے کے دوران دونوں پیروں کو زمین پر رکھنا ضروری ہے۔ اگر پورے سجدے کے دورانیے میں دونوں پاؤں کو زمین سے بالکل اٹھائے رکھا تو سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ کم از کم ایک انگلی بھی سجدے میں ایک رکن یعنی سبحان اللہ کہنے کے بقدر زمین سے لگ گئی تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن عذر کے بغیر ایک پاؤں کو بھی اٹھائے رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ عذر ہو، کوئی مجبوری ہو، چوٹ لگی ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی شخص کے سجدے کے دوران دونوں پاؤں زمین پر رہتے ہیں تو اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اگر دونوں پاؤں سجدے کے دوران بالکل بھی زمین پر نہیں رہتے ہیں تو سجدہ ادا نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر سجدے کے دوران پاؤں زمین پر رہتے ہیں، درمیان میں یا سجدے کے شروع اور آخر میں زمین سے اٹھ جاتے ہیں تو اگر یہ عذر کی وجہ سے تو کوئی حرج نہیں، اگر عذر نہیں ہے تو مکروہ ہوگا۔ فتاوی دارالعلوم بنوری ٹاؤن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔